بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیملی جو مقدمات ہیں جن کو ہم عائلی مقدمات بھی کہتے ہیں اس میں شہادت کے بارے میں ڈسکس کریں گے تاکہ ایک پبلک اویئرنیس جو ہے اس کو عام کیا جا سکے اور لوگوں کو شہادت جو ہے وہ دینے کی انفارمیشن جو ہے مل سکے کہ عائلی مقدمات میں دستاویزی شہادت کیا ہوتی ہے اور زبانی شہادت کیا ہوتی ہے۔ دعویٰ میں مدعی کو دو طرح کی شہادت پیش کرنا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو عدالت کے سامنے سے کلیئر کر سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے۔ اور یہ دو طرح کی شہادت کون سی ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہے زبانی شہادت اور نمبر 2 ہے دستاویزی شہادت۔ فیملی کوڈ 1964 یعنی 1964 کی دفعہ 11 میں شہادت کی قلم بندی کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ عدالت پر یہ لازم ہے کہ وہ فریقین کی جانب سے پیش کردہ گواہان کا ترتیب سے اظہار لے، ان کا بیان جو ہے وہ لے۔ عدالت کسی بھی گواہ کو طلب کرنے کے لیے کوئی سمن جاری نہیں کرے گی، لیکن اگر فریقین عدالت کو تنقیحات وضع کرنے کے یعنی جو ایشوز ہیں وہ فریم کرنے کے 3 دن کے اندر اطلاع دے کہ وہ کسی گواہ کی عدالت کے ذریعے سے طلبی کرانا چاہتے ہیں اور عدالت بھی اس امر کا اطمینان رکھے کہ ایسے گواہ کا پیش ہونا ضروری ہے اور ممکن ہے تو پھر نوٹس جاری ہو سکتے ہیں تاکہ عدالت میں اس کو طلب کیا جا سکے اور عدالت میں پیش ہونے والے گواہ کی اس کی بے عزتی یا توہین نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کی ریپوٹیشن کو خراب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو اپنی زبان میں شہادت ریکارڈ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ عدالت کو بمطابق قانون اختیار حاصل ہے کہ وہ گواہ سے کسی وضاحت طلب نقطہ پر کسی ایسے پوائنٹ پہ وضاحت طلب کر سکتی ہے۔ فیملی کورٹ کسی گواہ کو حلفیہ بیان کی صورت میں شہادت دینے کی اجازت دے سکتی ہے بشرطے کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ اس گواہ کو بمطابق 11 سب سیکشن 3 مزید استفادہ کی غرض سے طلب کر سکتی ہے۔ فہرست گواہان داخل کرنے کے بعد اور گواہان بمطابق دعویٰ اور تنقیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہادت مدعی کا وکیل کروائے گا۔ اس کو ایگزامینیشن ان چیف یعنی بیان ریکارڈ کرانا کہتے ہیں۔ اس بیان جس کو ریکارڈ کرایا جاتا ہے، جو مدعی بیان اپنا ریکارڈ کراتا ہے یعنی جو چیف کرواتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن یعنی جرح ہوتی ہے۔ وکیل فریق دوم سے سوال پوچھے گا۔ ان سوالات کا جواب جج صاحب یا کمیشن ریکارڈ کرے گا کہ جج صاحب خود بھی لکھ سکتے ہیں یا عدالت کے اندر کسی دوسرے وکیل صاحب کو کمیشن مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ اس پہ جو چیف ہے وہ بھی لکھتا ہے اور جو جرح ہوتی ہے اس کو بھی وہ نوٹ کرتا ہے۔ کراس ایگزامینیشن یا جرح مدعا لے کا وکیل مدعی اور مدعی کے گواہان پر جرح کرے گا۔ جرح میں مدعی کے موقف کو جو اس نے دعویٰ میں تحریر کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر اس کا سارا کیس بیس کرتا ہے، اس کو غلط اور اپنے موقف کو، اپنی سٹیٹمنٹ کو مدعی کے قبضہ سے نکلوانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح مدعی کا وکیل مدعا لے کے گواہان سے جرح کے اندر سچ کو اگلوائے گا، یعنی پہلے اس کا جو بیان ہوگا، اس کا جو چیف ہوگا، اس کے اوپر جرح ہوگی اور اس طرح مدعی کا جو وکیل ہے وہ مدعا لے کے گواہان سے جرح کے دوران سچ جو ہے وہ نکلوانے کی کوشش کرے گا۔ جرح جو ہے یا کراس ایگزامینیشن یہ اصل میں 2 دھاری تلوار ہے اور یہ عدالت کو سچائی اور فیصلہ میں مدد دیتی ہے اور انصاف کرنے میں اسے مدد کرتی ہے تاکہ سچ تک یا جو حقائق کے اوپر مبنی جو فیصلہ ہے وہ کیا جا سکے۔ اب دستاویزی شہادت یعنی جو ہوتی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس، اس کو ایگزبٹ کیسے کروایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے میں گوش گزار کرتا ہوں کہ دعویٰ جات میں مدعی کی طرف سے اگر کوئی دستاویز بطور شہادت پیش کرنی ہے، کیونکہ دعویٰ کو پروف جو ہے وہ اونس آف پروف جو ہے دیٹ از آن دی شولڈر آف پلینٹف، وہ مدعی کو اس نے ثبوت دینا ہے، اس نے ثابت اس کو کرنا ہے۔ تو کونسل مدعی زبانی شہادت ختم کرنے کے بعد دستاویزی یعنی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرے گا اور مختلف دستاویزات پر EXH لکھے گا، یعنی اس کا مطلب ہے ایگزبٹ P1 ایگزبٹ P2 وغیرہ لکھتا ہے اور EX سے مراد جو ہے وہ ایگزبٹ اور P سے مراد پلینٹف یعنی مدعی کی طرف سے جو دستاویزی شہادت دی جاتی ہے اس کو ایگزبٹ کروایا جاتا ہے۔
एग्ज़िप्ट की मुद्दई की तरफ से पेश करदा दस्तावेज़ी शहादत बतौर सबूत के इसके अलावा PW भी लिखा जाता है, जिसका मानी है प्लेंटिफ विटनेस, यानी मुद्दई का जो गवाह, जो मुद्दई अपनी तरफ से गवाह पेश करता है, विटनेस पेश करता है। इस तरह DW का मतलब है डिफेंडेंट विटनेस, यानी मुद्दई का गवाह। अब इनकी तादाद के हिसाब से इन पर PW1, PW2 या PW3 जो है वो लिखा जाता है। जब दस्तावेज़ात मुद्दा अलय की जानिब से पेश की जाते हैं, यानी प्लेंटिफ ने जो पेश किए वो PW, और जो डिफेंडेंट पेश करेगा, मुद्दा अलय जो पेश करेगा, वो DW के नाम से उनको जो है डिनोट किया जाएगा, यानी एग्ज़िप्ट डिफेंडेंट। सारी दस्तावेज़ात बाकायदा मजाज अथार्टी से तस्दीक होने के बाद एग्ज़िप्ट हो सकती हैं, और जो एग्ज़िप्ट नहीं करवाई जाती दस्तावेज़ात, जिनकी कोई फ़ोटो कॉपी दी जाती है ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, तो उनको मार्क लगाया जाता है, यानी फ़लाँ दस्तावेज़ जो है वो मार्क दस्तावेज़ के ऊपर रेड पेंसिल से लिखा जाता है। तो कोई भी दो दस्तावेज़ जो कि किसी फ़रीक की जानिब से जमा करवाई जाती है, वो साबित या गैर साबित होने से कबल वो 3 स्टेजेस से गुज़रती है। पहली स्टेज, जब वो दस्तावेज़ किसी फ़रीक की जानिब से अदालत में जमा करवाई जाती है, ऐसी फ़ाइल के ज़रिए से जमा करवाई गई दस्तावेज़ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। दूसरी स्टेज, जब कोई दस्तावेज़ फ़रीक की जानिब से शहादत पेश की जाती है, अदालत इस दस्तावेज़ को शहादत में तस्लीम कर लेती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वो दस्तावेज़ जो कि शहादत में तस्लीम कर ली जाती है, तो वो मुकदमा के अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और शहादत को कायम करती है। तीसरी स्टेज, जब दस्तावेज़ साबित होती या नहीं होती, जो तीसरी स्टेज में अगर दस्तावेज़ जो है वो प्रूव होती है या नहीं होती, तो ऐसी सूरत में अदालत कानून शहादत 1984 के तनाज़र में अपना जुडिशल माइंड यानी अदालती ज़हन जो है वो इस्तेमाल करेगी। तो ये आज का थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस के लिए आइली जो मुकदमात हैं, जो फैमिली कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चलते हैं, उनमें शहादत क्या होती है, शहादत की दोनों किस्में जो हैं, ज़ुबानी और दस्तावेज़ी शहादत, ये क्या होती है, और इनको प्लेंटिफ किस तरह एग्ज़िप्ट करवाता है और डिफेंडेंट जो है वो किस तरह से एग्ज़िप्ट करवाता है। थैंक यू वेरी मच।